بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ پھر فرمایا کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر فرمایا اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ تجھے بے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ یعنی جب کسی گناہ کے باوجود تمہیں نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، صحت حاصل ہو رہی ہے، مال حاصل ہو رہا ہے، تو یہ مت سمجھیں اللہ تجھ سے خوش ہے، بلکہ وہ ذات پروردگار چاہتا ہے کہ تجھے نعمتیں دے کر تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو اور تمہیں عذاب ملے، اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس گاڑی ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ٹھیک ہے، فلاں چیزیں ہیں تو ذات پروردگار ہم پہ راضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ذات پروردگار ناراض ہوتا ہے اس سے۔ پھر فرمایا جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہیے اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جب باتوں کو دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت زبان پہ ہی نکل جاتی ہے۔ چھپانے کی کوشش کرتے رہے لیکن پھر بھی نہیں چھپاتے۔ وجہ یہ کہ عقل مصلحت اندیش اگرچہ انہیں پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے مگر کبھی کسی اور اہم معاملے میں الجھ کر ادھر سے غافل ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مرض میں جب تک ہمت ساتھے چلتے رہا کرو۔ مقصد یہ کہ جب تک مرض شدت اختیار نہ کرے اسے اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اہمیت دینے سے طبیعت احساس مرض سے متاثر ہو کر اس کے اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا بہترین زہد کا مخفی رکھنا، ٹھیک ہے، انسان کے اندر زہد ہے، تقویٰ ہے، اس کو مخفی رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر کے سامنے مظلوم بن کر اور بالکل خاموشی سے بیٹھے رہے، نہیں، جہاں بولنا ہے وہاں بولے، جہاں خاموشی چاہیے وہاں خاموش رہے۔ پھر فرمایا جب تم دنیا کو پشت دکھا رہے ہو، پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرح رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی۔ یعنی جب تم دنیا کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، جو ضرورت ہے ایک دنیا تمہیں حاصل کر لینی چاہیے، اس کے علاوہ دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے تو تم موت سے غافل ہو جاؤ گے، اور جب تم دنیا کو چھوڑ دو گے تو موت جب آئے گی تو اس میں کیا دیر ہے، کیونکہ تم مطمئن ہو کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے یا جس راستے میں چل رہا ہوں ذات پروردگار مجھے سرخرو کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ڈرو اس لیے کہ ذات خدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کے گویا تمہیں بخش دیا ہے۔ بہت ہی عمیق امام کا فرمان ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے ذات پروردگار سے کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوئے، ہر بندہ گناہ گار ہے سوائے معصومین علیہ السلام کے کہ انسان گناہ گار ہے۔ فرمایا کہ اگر دوسرے انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے اتنے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، یہ گناہ کرتا رہا ہے، اعلان گناہ کیے ہیں، یہ پوشیدہ گناہ کیے ہیں، فرمایا کہ لوگ اس کو دفن نہیں کریں گے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ تمہارے پردہ پوشی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے گستاخ بن جاؤ۔ پھر ایک اور جگہ بڑا ہی لمبا فرمان ہے، حضرت نے ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر عدل کی 4 شاخیں: اشتیاق خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار، اور جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا۔ پھر فرمایا جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے بچے گا، جو دنیا سے بے اعتنائی کرے گا وہ مصیبتوں کو آسان سمجھے گا، جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ یقیناً کے 4 شاخیں ہیں، یقین کی 4 شاخیں کون سی؟ فرمایا روشن نگاہی، حقیقت کی طرف یقین کرنا، عبرت حاصل کرنا، اگلوں کا طور طریقہ دیکھنا، اور دانش و آگاہی حاصل کرے گا، اس کے سامنے علم اور عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ جہاد کی 4 شاخیں ہیں: ایک عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، تمام موقعوں پر سچ بولنا اور بد کرداروں سے نفرت کرنا۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کفر کے بھی 4 ستون ہیں: حد سے بڑی ہوئی کاوش کرنا، یعنی بھاگتے رہنا، کوشش کرنا، یہ کفر ہے۔
جھگڑالو پن ہونا، کجروی کرنا، اختلاف جو ہے نا بے چاہ کوشش کرتے رہنا اور بگڑتے اور جھڑکتے رہنا، یہ نہیں ہے۔ فرمانا وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑتا ہے، حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان جب لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، معمور اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہوتی، کہ وہ دن اور رات میں فرق نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھو وہ لڑتا رہتا ہے، اور جس کے سامنے چیزوں نے ہول میں ڈال دیا ہو الٹے پیر پلٹ جاتا ہے۔ بعض چیزیں یہ جھگڑالو ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ ہوتے ہیں مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا جو شک میں سرگرداں رہتا ہے، شیطان اپنے پنجوں میں اسے جکڑ لیتا ہے۔